وادی دہشت، لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ سارا سحر و اسرار کا طلسماتی کھیل مجھے حصار سے باہر نکالنے کے لیے رچایا گیا تھا، اور میری جلد بازی اور بے وقوفی کی وجہ سے کالی طاقتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے پاؤں کو دیکھا تو لوہے کے موٹے کڑے میرے پاؤں میں بندھے تھے۔ پھر جب دوبارہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دفعہ پھر خوف سے کانپ اٹھا۔ میں اس وقت عابد بابا کے گھر کے بجائے رگھو داس کے طلسم کدے کے اس کالے کمرے میں موجود تھا جہاں پہلی بار مجھے ہولناک واقعات سے واسطہ پڑا تھا۔ میں اس خوفناک کمرے میں بیٹھ گیا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ اچانک اس کمرے کا فرش پھٹ گیا اور اس میں سے بے شمار چمگادڑ نمودار ہوئے۔ تمام چمگادڑ چیختے ہوئے مجھ سے چمٹ گئے اور میرے جسم کو ادھیڑنے لگے۔ میں درد و تکلیف سے کرہاتا ہوا ان خونی چمگادڑوں کو اپنے جسم سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میں دھڑام سے فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میری دونوں ٹانگوں پر لوہے کے مضبوط کڑے بندھے ہوئے تھے۔ اچانک اس کمرے کا فرش بے پناہ گرم ہو گیا۔ میں دوہرے خوفناک عذاب میں پھنس چکا تھا۔ ایک تو چمگادڑیں میرے جسم کو نوچ رہی تھیں، دوسرے کمرے کا فرش آگ بگولا ہو کر میرے جسم کو جلانے لگا تھا۔ میرے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ آخر کار بے پناہ تکلیف کے باعث میں تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے اپنے جسم کو دیکھا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں مکمل طور پر ٹھیک تھا۔ میرے جسم کے کسی بھی حصے پر زخم کا نشان نہیں تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور کمرے کے پھٹے ہوئے فرش کو دیکھنے لگا، مگر تاریکی کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے چھت پر دیکھا تو ایک دفعہ پھر کانپ اٹھا۔ خونی چمگادڑ کمرے کی چھت پر لٹک رہے تھے۔ اچانک وہ پھر میری طرف آنے لگے۔ میں ان سے بچنے کے لیے کمرے کی پھٹی ہوئی جگہ میں بے اختیار کود گیا۔ میرا جسم تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد میں دھڑام سے زمین سے ٹکرایا، مگر مجھے کوئی خاص چوٹ نہ لگی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تاریکی میں آگے بڑھنے لگا۔ اچانک مجھے پانی کے شور کی آواز سنائی دی، جیسے کہیں کوئی آبشار گر رہی ہو۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ اچانک میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں چھپاکے سے پانی میں جا گرا۔ پانی کی بے رحم موجیں مجھے بہا لے گئیں۔ کافی دیر تک میں پانی کی موجوں میں رہا، پھر ایک تیز لہر نے مجھے پانی سے باہر اچھال دیا۔ میں اٹھا اور تاریکی میں چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر مڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ اچانک آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی۔ روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو خود کو ایک پہاڑی غار میں پایا۔ اس غار میں مجھے بلوں کی غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر غار میں مجھے کوئی بلی یا بلہ نظر نہیں آیا۔ میں پھر آگے بڑھنے لگا۔ آگے جا کر غار ایک طرف کو مڑ گیا۔ میں غار میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے بلوں کی غرانے کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو لرز اٹھا۔ وہی 7 خوفناک سیاہ بلے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ کر غرا رہے تھے۔ پھر تیزی سے وہ چیختے چنگھاڑتے میری طرف بڑھنے لگے۔ ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر میں تیزی سے بھاگ اٹھا۔ وہ میرے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ جلدی ان میں سے ایک بلے نے نزدیک پہنچ کر مجھ پر جمپ لگا دی۔ پھر 7 بلے مجھ سے چمٹ گئے اور میرے جسم کو ادھیڑنے لگے۔ میں ایک بار پھر خوفناک عذاب میں پھنس چکا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ناصر جن کی بھاری آواز ٹکرائی، حسن شاہ، اپنی آنکھیں بند کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ میں نے فوراً ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک بہت بڑے صحرا میں پایا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ میں آگے چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میں چلتا ہوا جھونپڑی کے نزدیک پہنچا۔ جیسے ہی میں اس کے دروازے پر پہنچا، مجھے عابد بابا باہر نکلتے نظر آئے۔ میں نے حیران ہو کر بابا کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ جھونپڑی میں ایک چٹائی بچھی تھی۔ بابا نے مجھے بیٹھنے کو کہا تو میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ بولے، حسن، میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے باہر نہیں نکلنا، مگر تم کالی طاقتوں کے دھوکے میں آ کر حصار سے باہر نکل آئے۔ رگھو داس نے جاپ کر کے خوفناک عمل کیا ہے۔ اب وہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دھوکے سے سحر کے ذریعے تمہیں حصار سے باہر نکلوا کر عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ اس نے سحر کا ایسا خوفناک عمل کیا ہے جس سے تمہیں موت بھی نہ آئے اور تم مسلسل خوفناک عذاب میں مبتلا رہو۔ یہ تو ناصر کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی بدولت تمہیں خبیث سادھو کے چنگل سے نکال لیا۔ ابھی بابا نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک صحرا میں زور سے آندھی چلنے لگی۔ بابا تیزی سے اٹھے اور جھونپڑے سے باہر گئے، اور پھر جھونپڑی کے چاروں طرف انہوں نے حصار کھینچ دیا۔ میں نے جھونپڑی سے باہر حصار کے اندر رہ کر دیکھا کہ خبیث رگھو داس اس آندھی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جیسے وہ جھونپڑی کے نزدیک پہنچا، آندھی بند ہو گئی۔ رگھو داس نے چیخ کر بابا سے کہا، بڈھے، تجھے اپنی جان پیاری ہے تو اس حرامی کو میرے حوالے کر دے، ورنہ خسارے میں رہے گا۔ پھر زور سے شہنشاہ ظلمات کی جے کے نعرے لگانے لگا۔ بابا نے کہا، بدبخت، اللہ کا نام لے۔ وہ بولا، دیکھ بڈھے،
تیری وجہ سے چھوکرا ہر بار بچ جاتا ہے۔ اس دفعہ میں نے جاپ مکمل کر کے خوفناک عمل کیا ہے۔ اب تو میرے سامنے مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، میں تجھے منٹوں میں مسل کے رکھ دوں گا۔ بدبخت، تو کیوں اس معصوم بچے کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اگر تجھ میں ہمت ہے تو حصار کے اندر داخل ہو کر دکھا۔ رگھوداس یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں اس حصار میں کتنے دن زندہ رہو گے، آخر کار خود ہی باہر نکلو گے۔ عابد بابا رگھوداس کو نظر انداز کر کے سر اوپر اٹھا کر دیکھتے رہے، پھر وہ مجھ سے بولے، چلو حسن بیٹا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم دونوں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر بعد بابا نے کہا، نماز کا وقت ہو گیا، چلو اب نماز پڑھتے ہیں۔ بابا جھوپڑی کے اندر گئے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا تھا۔ ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ میں نے نماز کے بعد رگھوداس کو دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ میں کھوپڑی تھی اور وہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ میں نے بابا سے پوچھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بولے، بیٹا تم اس پر توجہ نہ دو۔ پھر انہوں نے سر اوپر کر کے آسمان کو دیکھا اور میری طرف دیکھ کر بولے، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس بدبخت کا خاتمہ ہو؟ بابا، میری تو تمنا ہی اس خبیث کی موت ہے۔ بیٹا، اس خطرناک سادھو کے مرنے سے تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور اس کے ساتھ بے شمار لوگ اس شیطان کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، مگر یہ خبیث آسانی سے مرنے والا نہیں ہے، اس کو مارنے کے لیے کسی کو قربانی پیش کرنا ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ بابا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر مقدس کلمات کا ورد کرنے لگے۔ میں نے رگھوداس کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک کچھ پڑھ پڑھ کر کھوپڑی پر پھونک رہا تھا۔ اچانک زناٹے کی آواز گونجی اور وہی 7 منحوس شیطانی چہرے نمودار ہوئے۔ پھر وہ رگھوداس کے ہاتھ میں موجود کھوپڑی میں دھواں بن کر اندر جانے لگے اور 7 چہرے کھوپڑی کے اندر سما گئے۔ کافی دیر بعد عابد بابا نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر بولے، حسن شاہ، نماز کو کبھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اب تم آنکھیں بند کر کے اللہ کا زور سے ورد کرو۔ یہ کہہ کر بابا ایک دفعہ پھر مقدس کلمات پڑھنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور زور سے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میری نظر رگھوداس پر پڑی جو زمین پر لیٹا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ پھر میری نظر بابا پر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ بابا بھی زمین پر لیٹے تھے۔ ان کے ساتھ ایک لمبے قد کا آدمی بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تیزی سے اٹھ کر بابا کے پاس جا کر ان کو آوازیں دینے لگا، حسن شاہ، اب ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ عابد بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لمبے آدمی نے مجھ سے کہا۔ میں نے غور سے اس کو دیکھا۔ کیا تم ناصر ہو؟ تمہاری آواز میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ ہاں، میں ناصر ہوں اور میرا تعلق جنات سے ہے۔ میں نے تیزی سے بابا کی نبض ٹٹولی اور پھر دل کی دھڑکن چیک کی۔ افسوس، عابد بابا فوت ہو چکے تھے۔ میں ان سے لپٹ کر زاروں قطع رونے لگا۔ بابا نے مجھے رگھوداس کے عذاب سے بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ میں کافی دیر تک ان سے لپٹ کر روتا رہا۔ پھر میں اٹھ کر رگھوداس کے مردہ جسم کو دیکھنے لگا۔ رگھوداس کی لاش کے ساتھ ہی کھوپڑی پڑی تھی جو اب ٹوٹ چکی تھی۔ رگھوداس کے منہ سے نکلنے والا خون اب جم چکا تھا۔ اچانک مجھے گدھوں کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو 2 گدھ اس صحرا میں اوپر منڈا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رگھوداس کے جسم سے چمٹ گئے اور اس کا غلیظ جسم ادھیڑ کر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر میں چند گدھ اور بھی آ گئے اور رگھوداس کے جسم پر ضیافت اڑانے لگے۔ چند لمحوں بعد گدھ رگھوداس کے جسم کا کافی حصہ ہڑپ کر گئے۔ میں نے ناصر کو دیکھا تو وہ سر جھکائے ابھی تک افسردہ بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ رگھوداس کے 7 شیطانی چہرے کہاں گئے؟ ناصر نے کہا، رگھوداس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے کالے عملیات کے بنے ہوئے سحرزدہ شیطانی چہرے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ ناصر، یہ تو بتاؤ کہ بابا نے کس طرح رگھوداس کو جہنم واصل کیا اور بابا کس طرح فوت ہو گئے؟ حسن شاہ، مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ میں اتنا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ رگھوداس نے تمہیں دردناک عذاب دینے کا پروگرام بنایا تھا، مگر بابا نے ہر مشکل میں تمہاری مدد کی ہے۔ اب جو تم ٹوٹی ہوئی کھوپڑی دیکھ رہے ہو، اس میں رگھوداس نے سحر کا انتہائی خوفناک عمل کیا تھا اور اس عمل کی بدولت تم 7 دنوں کے اندر ہی موت کے منہ میں چلے جاتے، مگر بابا نے صرف تمہاری خاطر خود کو قربان کر دیا اور اس دنیا سے جانے سے پہلے رگھوداس کا خاتمہ بھی کر دیا۔ مگر میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ بابا نے رگھوداس کا خاتمہ کس طرح کیا۔ ناصر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولا، بابا میرے پیر و مرشد تھے، ان کی وفات میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رگھوداس اس دنیا میں کالی طاقتوں کا بہت بڑا نمائندہ اور طلسم ہفت ہیکل کے 7 ساحروں کا سردار تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بابا روحانیت کے بہت بڑے عالم اور ایک مرد قلندر تھے۔ انہوں نے تمہیں اور دیگر انسانوں کو رگھوداس کے عذاب سے بچانے کی خاطر خود کو قربان کر دیا۔ اچھا حسن شاہ،
تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر ناصر میرے پاس آیا، اور اس سے پہلے کہ میں ناصر کو کچھ کہتا، ناصر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے عبداللہ اور راشدہ کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ عبداللہ روتے ہوئے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں عابد بابا کے گھر میں اسی کمرے میں موجود تھا جہاں میں سویا کرتا تھا۔ میں بستر سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ بابا کا مردہ جسم ان کے بستر پر پڑا تھا اور راشدہ ان سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر عبداللہ نے روتے ہوئے کہا، حسن شاہ، ہمارے پیر و مرشد اور سرپرست فوت ہو چکے ہیں۔ میں راشدہ کے ہمراہ پرسوں اس کے ماموں کے گھر گیا تھا۔ آج ہم واپس لوٹے تو عابد بابا کو مردہ اور تمہیں بے ہوش پایا۔ میرے دوست، عابد بابا اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بستی والوں کو بھی بابا کے فوت ہونے کا پتہ چل گیا۔ پوری بستی میں سوگ چھا گیا۔ بستی والوں نے بابا کو بڑی عزت و احترام سے دفنا دیا۔ بابا کی پراسرار موت کی وجہ کسی کو نہیں معلوم تھی، بس سب کو یہی معلوم ہوا کہ بابا اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس طرح کچھ دنوں بعد بستی والوں نے عبداللہ کو بستی کی بڑی مسجد کا امام اور اپنا امیر بنا لیا، کیونکہ بابا نے ایک دفعہ بستی والوں سے کہا تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری پوتی کے خاوند اور میرے منہ بولے بیٹے عبداللہ کو میری جگہ بڑی مسجد کا امام اور اپنا امیر بنا لینا۔ بابا کے فوت ہونے کے بعد میرا تو ہر لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ مجھے ہر وقت نتاشا کی یاد تڑپائے رکھتی تھی۔ مجھے وادی دہشت کی تلاش تھی، جہاں میری بیوی پراسراریت، دہشت و طلسمات کی سرزمین پر قید تھی۔ آخر ایک دن میں بغیر کسی کو بتائے وادی دہشت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں جگہ جگہ بھٹکنے لگا۔ میرا لباس پھٹ چکا تھا اور حلیہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر وادی دہشت کا پتہ معلوم کرتا، مگر لوگ مجھے پاگل سمجھ کر دھتکار دیتے۔ کچھ خدا ترس لوگ میری حالت پر رحم کھا کر چند پیسے میرے پاس پھینک دیتے۔ پتہ نہیں قسمت میرے ساتھ کیا کھیل رچا رہی تھی۔ ایک دن میں سڑک پر جا رہا تھا۔ مجھے ایک لمبے قد کا آدمی نظر آیا جو میری طرف آ رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اس لمبے شخص کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اے بھائی، خدا کے لیے مجھے وادی دہشت کا پتہ بتا دو، میں تمہارا احسان مند ہوں گا۔ اس لمبے آدمی نے کہا، چل دیوانے، تجھے تیری محبوبہ کے پاس بھیج دوں۔ میں حیرانی سے اس کو دیکھنے لگا۔ لمبے آدمی نے کہا، مجھے غور سے دیکھو گے حسن شاہ تو پہچان جاؤ گے۔ کیا تم عابد بابا کے موکل جن ناصر ہو؟ ہاں، میں ناصر ہی ہوں۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، خدا کے لیے ناصر، مجھے وادی دہشت پہنچا دو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ حسن شاہ، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وادی دہشت پہنچا دوں۔ اس سے پہلے کہ میں ناصر سے کچھ کہتا، ناصر نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے خود کو ایک وادی میں پایا۔ وہ وادی بہت خوبصورت اور سرسبز تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ناصر نے مجھے وادی دہشت پہنچا دیا ہے۔ مجھے ناصر کی آواز آئی، حسن شاہ، میں نے تمہیں طلسمات کی ہولناک سرزمین وادی دہشت پر پہنچا دیا ہے۔ اس جگہ تمہیں دل دہلا دینے والے ہولناک واقعات دیکھنے کو ملیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم نے ہمت و حوصلے سے کام لیا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں اتنا بھی بتا دوں کہ میرے پیر و مرشد کے جنسات دوست فوت ہو چکے ہیں، اور عیاش پرست گوبان کب سے تمہاری بیوی کا بے پناہ حسن دیکھ کر اسے اپنی حوث کی بھینٹ چڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہے، مگر تمہاری بیوی کے گرد قائم حصار کی وجہ سے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ بابا کے دوست کے فوت ہوتے حصار ختم ہو چکا ہے، مگر تمہاری بیوی مقدس کلمات کا ورد کر رہی ہے۔ تمہاری بیوی کو حصار ختم ہونے کا علم نہیں ہے۔ جیسے ہی تمہاری بیوی سونے کے لیے مقدس کلمات پڑھنا بند کرے گی، گوبان تمہاری بیوی پر جھپٹ پڑے گا، پھر اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد دردناک موت سے دوچار کرے گا۔ گوبان تم سے طلسم ہفتہ کی تباہی اور رکوداس کی بھیانک موت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اب تمہاری بیوی کی زندگی بہت خطرے میں ہے، اس لیے اب تمہیں بڑی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں تمہیں بابا کی 2 چیزیں دے رہا ہوں، یہ تمہارے کام آئیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ہی ناصر کی آواز ختم ہو گئی۔ اچانک میرے گلے میں اللہ کے نام والی مقدس تسبیح آ گئی اور میرے چند قدموں کے فاصلے پر کراماتی ڈنڈا پڑا تھا۔ انہی 2 چیزوں کے ساتھ میں نے عبداللہ کے ساتھ مل کر طلسم ہفتہ کو تباہ کیا تھا۔ میں نے ڈنڈا اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں کافی دیر تک وادی میں گھومتا رہا، مگر مجھے کوئی دہشتناک منظر نظر نہیں آیا۔ میں چل چل کر تھک چکا تھا۔ اچانک مجھے ایک مکان نظر آیا۔ میں تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر گھس گیا۔ صحن کا فرش کچا تھا اور جا بجا جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ صحن کے ساتھ ایک برآمدہ بنا تھا اور برآمدے کے اندر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ اچانک خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ وہ بالکل خالی تھا۔
ایک دم مجھے چمگادڑوں کا شور سنائی دیا۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے کانپ اٹھا۔ کمرے کی چھت پر بے شمار چمگادڑیں موجود تھیں۔ وہ ایک دم نیچے آنے لگیں۔ میں تیزی سے دروازے کے نزدیک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، پر وہ نہ کھلا۔ مجھے کمرے کی دوسری طرف ایک اور دروازہ نظر آیا۔ اب چمگادڑیں میرے سر پر پہنچ چکی تھیں۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے کے دوسرے دروازے میں گھس گیا۔ اب میں ایک اور کمرے میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں دوسرے کمرے میں داخل ہوا، چمگادڑیں واپس چلی گئیں۔ میں اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا اور اس کے دوسری طرف بھی ایک دروازہ تھا۔ میں چمگادڑوں والے کمرے میں جانے سے گھبرا رہا تھا، اسی لیے اس کمرے کے دوسرے دروازے کو کھولنے لگا۔ شاید یہاں سے اس ہولناک مکان سے نکلنے کا راستہ مل جائے، مگر وہ دروازہ مجھ سے نہ کھل سکا۔ میں پیچھے ہٹا اور تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور دروازے کو ایک زوردار ٹکر ماری تو دروازہ چرچراہٹ سے کھل گیا۔ میں نے غور کیا تو مجھے ایک طرف سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اب میں تہہ خانے میں پہنچ گیا تھا۔ تہہ خانے کی دیواریں تو سیاہ رنگ کی تھیں، مگر اس کا فرش سرخ رنگ کا تھا۔ تہہ خانے کی ایک دیوار پر 7 مشلیں لٹکی ہوئی تھیں اور ان مشلوں کے نیچے 7 خون آلود چاقو لٹک رہے تھے۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر کوئی چیز ٹپکی ہو۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو میرا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے لرز اٹھا۔ تہہ خانے کی چھت پر ایک دیو ہیکل شخص کی لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ لاش سر کٹی تھی اور اس لاش کا سر اس منحوس تہہ خانے میں کہیں بھی نہیں تھا اور اس کی کٹی ہوئی جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ اچانک مجھے کمرے میں بے ہنگم قہقہے کی آواز آئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم لاش کو جھٹکا لگا اور لاش آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی۔ ایک بار پھر قہقہے کی آواز آئی۔ الٹی لٹکی ہوئی لاش فرش پر آ کر سیدھی ہو گئی اور میری طرف بڑھی۔ یہ دل دہلا دینے والا دہشتناک منظر دیکھ کر سیڑھیوں کے اوپر میں بھاگا اور تہہ خانے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے لگا، مگر دروازہ سختی سے بند ہو چکا تھا۔ لاش سیڑھیاں پھلانگ کر میری طرف بڑھی۔ میں نے اس افریت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سیڑھیوں سے چھلانگ لگائی اور دوبارہ تہہ خانے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، ایک دم بے ہنگم قہقہا لگاتی ہوئی سرکٹی لاش نے میرے اوپر چھلانگ ماری اور میرے گلے کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ میرا سانس مکمل بند ہونے لگا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈا افریت کی ٹانگوں پہ مارا۔ ڈنڈا لگتے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے چھوڑا، میں فوراً اپنے گلے کو ملنے لگا۔ ایک دفعہ پھر افریت نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ میں نے ڈنڈا پوری قوت سے لاش کے پھولے ہوئے پیٹ پہ مار دیا، مگر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ جیسے ہی میں نے ڈنڈا مارا، ڈنڈا لگنے سے پہلے ہی لاش دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ میں حیرت و خوف سے سرکٹی لاش کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ میں حیرانگی سے آگے بڑھا اور اس بند دروازے کو کھولنے لگا، مگر دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے زوردار لات دروازے پر ماری تو وہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ مجھے سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں۔ غالباً تہہ خانے کے اندر ایک اور تہہ خانہ تھا۔ اچانک مجھے نچلے تہہ خانے سے ایک بھیانک مردانہ چیخ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک دفعہ پھر آگے بڑھا اور سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر دروازے کے نزدیک پہنچا اور پوری قوت سے دروازے کو کھولنے لگا، مگر وہ نہ کھلا۔ میں دوبارہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر تہہ خانے میں آ گیا۔ میری نظر دیوار پر لٹکی ہوئی مشلوں پر پڑی تو میں خوف سے لرز اٹھا۔ اب دیوار پر 7 مشلوں کے بجائے 7 کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں اور کھوپڑیوں کے نیچے موجود 7 چاقو اب مکمل طور پر خون آلود تھے اور ہر چاقو کی نوک سے خون کے قطرے تہہ خانے کے فرش پر ٹپک رہے تھے۔ اچانک مجھے ایک دفعہ پھر بے ہنگم قہقہے سنائی دیے۔ سرکٹی لاش میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ نچلے تہہ خانے والے دروازے کو زور سے ٹکر ماری تو دروازہ کھل گیا۔ میں نے تیزی سے اندر گھس کر دروازے کو بند کیا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ میں اس تہہ خانے کا جائزہ لینے لگا۔ اس تہہ خانے میں بھی روشنی کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی، مگر دھیمی دھیمی روشنی بدستور موجود تھی۔ میری نظر ایک کٹے ہوئے انسانی سر پر پڑی جو بالکل ساکت نظر آیا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور کٹے ہوئے سر کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے اسے چھو کر دیکھا تو مجھے یہ سر پتھر کا محسوس ہوا، گویا یہ کٹا ہوا انسانی سر مصنوعی تھا۔ میں ایک دفعہ پھر تہہ خانے میں گھومنے لگا اور اس تہہ خانے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی تلاش کرنے لگا۔ اس تہہ خانے سے نکلنے کا راستہ تو تھا، مگر اس کے لیے مجھے اوپر والے تہہ خانے میں جانا پڑتا، مگر اوپر والے تہہ خانے کے سرکٹے افریت سے میں خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے ایک بھیانک مردانہ چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً کٹے ہوئے انسانی سر کو دیکھا تو ایک نیا ہوش ربا منظر میرا منتظر تھا۔ کٹے ہوئے سر کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ وہ چہرہ بہت بھیانک ہو چکا تھا، اس پر مسکراہٹ تھی۔ اچانک اس بھیانک چہرے کے منہ سے آگ کا مرغولا نکلا اور میری طرف بڑھا۔ میں تیزی سے فوراً ایک طرف ہٹ گیا تو وہ مرغولا دیوار کو جا لگا۔
دیوار کا ایک بہت بڑا حصہ دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے اس بھیانک کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ اب بھیانک سر تہہ خانے کے فرش سے اونچا ہونے لگا۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور میں تیزی سے بھاگا اور دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے میں جمپ لگا دی۔ میرا جسم تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب میں زمین پر گرا تو ڈنڈا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں کچھ دیر تک لیٹا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ اس کا فرش پتھریلا تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا۔ مجھے کچھ فاصلے پر ڈنڈا نظر آیا جو کمرے کے کونے میں پڑا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور ڈنڈے کو اٹھا لیا۔ پھر اس چھوٹے سے کمرے کا میں جائزہ لینے لگا۔ مجھے کمرے کے کونے میں ایک کھڑکی نظر آئی۔ میں آگے بڑھا اور کھڑکی کو دھکا دے کر کھول دیا۔ دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ اس چھوٹی سی کھڑکی سے بمشکل ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا۔ میں بڑی مشکل سے کھڑکی سے گزر کر سیڑھیوں پر پہنچا اور اوپر جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں ختم ہو گئی اور مجھے ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ خود کو میں نے ایک بہت بڑے ہال کمرے میں پایا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس ہال کمرے کے وسط میں ایک تکون بنا تھا اور اس تکون کے اوپر ایک تابوت پڑا تھا۔ اس تکون پر چڑھنے کے لیے چند سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کی تعداد گنی تو وہی 7 کا چکر تھا۔ میں آگے بڑھا اور 7 سیڑھیاں پھلانگ کر تکون پر چڑھ گیا اور غور سے تابوت کو دیکھنے لگا۔ تابوت کے ڈھکنے پر مجھے ایک زنجیر نظر آئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں نے زنجیر کو پکڑ کر زور سے ہلا دیا۔ ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور ایک دم تابوت کا ڈھکنا کھل گیا۔ تابوت میں سے بے شمار چمگادڑیں نکل آئیں اور کمرے میں منڈلانے لگیں۔ میں نے ایک دفعہ پھر زنجیر کو زور سے ہلایا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ زنجیر کے ہلتے ہی ایک دروازہ نمودار ہوا اور خود بخود کھل بھی گیا۔ دروازہ کھلتے ہی تمام چمگادڑیں تیزی سے باہر نکل گئیں۔ ان کے باہر نکلتے دروازہ ایک دفعہ پھر آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ میں تیزی سے 7 سیڑھیوں سے اتر کر نیچے بھاگا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ میرے نکلتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اچانک سارا منظر ہی بدل گیا۔ میں اسی وادی میں کھڑا تھا۔ میں نے خود کو دوبارہ وادی میں پایا تو سکھ کا سانس لیا۔ اب میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں جلد از جلد اس آسیبی مکان سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو گئی۔ میں نے چاند کو دیکھا تو چاند مکمل گول تھا اور اس کی چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے وادی میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اور میری منزل نتاشا تھی۔ مجھے وادی میں ایک جگہ بے شمار قبریں نظر آئیں۔ میں حیرت سے چلتا ہوا قبروں کے پاس جانے لگا۔ ابھی میں اس قبرستان سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بے شمار قبریں پھٹ گئیں اور ان سے مردے نکل آئے۔ بڑا ہی ہولناک منظر تھا۔ ایک قبر کا حال دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ مردے کے ڈھانچے پر بے شمار بچھو نما کیڑے لپٹے تھے جو ہر گھڑی مردے کے ڈھانچے پر ڈنک مار رہے تھے۔ اچانک وادی میں ٹھنڈی یا ہوا چلنے لگی اور ڈھانچے چیخنے لگے۔ بعض ڈھانچوں کے ہاتھ میں انسانی دل تھے اور ڈھانچے ان دلوں کو کھانے لگے۔ ایک قبر سے خوبصورت نوجوان لڑکی نکلی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں اس کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک ایک قبر سے اژدہا باہر نکلا اور لڑکی کے جسم سے لپٹ گیا۔ میں یہ دیکھ کر خوف سے لرز اٹھا کہ جیسے ہی اژدہا لڑکی کے جسم سے لپٹا، خوبصورت لڑکی کا وجود ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا۔ ایک اور قبر پھٹی اور اس میں سے ایک بھیانک چہرے والا دیو ہیکل شخص نمودار ہوا۔ میں اس کی بھیانک شکل دیکھ کر خوف و حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ دیو ہیکل جسم تو اسی تہخانے والے سرکٹے کا تھا اور اس دیو ہیکل شخص کی بھیانک شکل نچلے تہخانے والے سرکٹے کی تھی، مگر اب بھیانک شکل کا سر دیو ہیکل سرکٹے کے دھڑ کے ساتھ جڑا تھا۔ یہ دیو ہیکل بھیانک شخص میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے منہ سے کبھی قہقہے اور کبھی چیخیں نکل رہی تھیں اور اس کے سر پر 7 سانپ لہرا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا تو 7 سانپ اڑ کر میری طرف آئے۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا وہ کلبلاتے ہوئے میری گردن پر آ گئے۔ میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری گردن سے لپٹتے ہی وہ سارے سانپ غائب ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ دیو ہیکل بھیانک آدمی میرے نزدیک پہنچتا، اچانک وہی اژدہا قبر سے نکلا اور اس آدمی سے لپٹ گیا، اور اس کا انجام بھی لڑکی کی طرح ہوا۔ اس کا وجود بھی ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا۔ طلسمات کی ہولناک سرزمین وادی دہشت میں ہر طرف بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والے مناظر تھے۔ ایک دفعہ پھر زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور زمین پھٹ گئی اور اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر ایک دم اس گڑھے سے 7 ہیبت ناک ڈھانچے نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں اور پھر 7 ڈھانچے تیزی سے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں ان ڈھانچوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھامی تھیں جو وہ مجھے مارنے لگے۔ مشعلیں مجھے لگ لگ کر بجھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ مقدس تسبیح کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ جیسے ہی ہولناک ڈھانچے مجھے مشعل مارتے، ان کے ہاتھ میں نئی مشعل آ جاتی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس گڑھے کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سے یہ 7 ہولناک ڈھانچے نمودار ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ڈھانچے چیختے ہوئے میرے نزدیک آ رہے تھے اور بدستور جلتی ہوئی مشعلیں مجھے مار رہے تھے۔
اس سے پہلے کہ ڈھانچے میرے نزدیک پہنچتے میں نے بے اختیار گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ میرا جسم تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں پتھریلے فرش پر گرا تو درد و تکلیف سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشعل میرے اوپر گر رہی ہے۔ میں تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ جلتی ہوئی مشعل میرے نزدیک آ گری۔ موت کے خوف سے میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے خود کو ایک غار میں پایا۔ غار کی دیواریں مکمل طور پر سیاہ تھیں۔ پل پل بدلتے ان ہولناک واقعات نے میرے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ساتوں ہولناک ڈھانچے میرے پیچھے اس غار میں کیوں نہیں آئے۔ ڈنڈا بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ میں تیزی سے جلتی ہوئی مشعل بائیں ہاتھ میں لیے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد غار ختم ہو گیا اور مجھے ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے دروازے کو لات ماری تو وہ کھل گیا۔ مجھے سیڑھیاں اوپر جاتی نظر آئیں۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب سیڑھیاں ختم ہوئی تو میں نے خود کو ایک راہداری میں پایا۔ اس راہداری میں چند کمرے بنے تھے۔ میں نے ان کی تعداد گنی تو وہی 7 کا چکر تھا۔ اچانک ایک زوردار نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں اس چیخ کی آواز کو 7 پردوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ نتاشا کی چیخ تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا 7ویں کمرے کے نزدیک پہنچا جس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو مجھے گوبان نظر آیا جو نتاشا کے منہ میں کپڑا ٹھونس رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ گوبان اس لیے نتاشا کے منہ پر کپڑا ٹھونس رہا ہے کہ نتاشا مقدس کلمات نہ پڑھ سکے۔ غالباً نتاشا نے مقدس کلمات پڑھنا بند کر کے سونے کا ارادہ کیا ہوگا، اور جیسے ہی وہ سوئی تھی گوبان اندر جا کر اس پر قابو پا چکا تھا۔ گوبان نے نتاشا کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں نے تیزی سے ایک بھرپور لات دروازے پر ماری تو دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ گوبان دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ گوبان مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، اچھا تو تم ابھی تک زندہ ہو؟ بہت دل گردے والے ہو کہ وادی دہشت کی سرزمین پر بھی تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہاں گوبان، میں تمہیں بھی رگھوداس کے پاس پہنچانے آیا ہوں۔ گوبان مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ اچانک میں نے اپنے ہاتھ میں موجود جلتی ہوئی مشعل گوبان کے چہرے پہ دے ماری، مگر اس سے پہلے کہ مشعل گوبان تک پہنچتی اس نے ایک زور سے پھونک ماری تو جلتی ہوئی مشعل دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ یہ ہوشربا منظر دیکھ کر نتاشا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اچانک گوبان نے میری طرف چھلانگ لگائی اور لات زور سے میرے پیٹ پہ ماری۔ میں تیزی سے فرش پر جا گرا۔ ڈنڈا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تسبیح میرے گلے سے نکل کر فرش پر گر گئی۔ نیچے گرتے ہی میرے جسم پر رسیاں بنتی چلی گئیں۔ گوبان زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔ میں نے نتاشا کی طرف دیکھ کر کہا، نتاشا، میں تمہارا حسن ہوں اور تمہارے لیے اس ہولناک سرزمین پر آیا ہوں۔ وہ میری بات سن کر تیزی سے آگے بڑھی مگر گوبان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے نیچے گرا دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، گوبان، اگر تم نے نتاشا پر تشدد کیا تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، تم کیا مجھے مارو گے؟ تم تو خود ہی میرے رحم و کرم پر ہو۔ پھر وہ نتاشا کی طرف دیکھ کر بولا، لڑکی، پہلے میں تمہارے اس بدبخت خاوند اور عاشق کو بڈھے عابد کے پاس پہنچا دوں، پھر تم سے بھی 2 ہاتھ ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھا اور میری گردن کو پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ وہ میرا گلا دبانے لگا۔ میری سانس رکنے لگی۔ تکلیف سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ موت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی تھی۔ اچانک گوبان کے منہ سے چیخ خارج ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ میری گردن پہ سے ہٹا دیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ گوبان اپنے سر کو پکڑے تھا۔ پھر میری نظر نتاشا پر پڑی تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت نتاشا کا چہرہ خوف سے زرد ہونے کی بجائے غصے سے سرخ تھا۔ اس سے پہلے کہ گوبان سنبھلتا، نتاشا اپنے ہاتھ میں موجود بابا مرحوم کا کراماتی ڈنڈا زور سے گوبان کے سر پر مارنے لگی۔ میں نے نتاشا سے بلند آواز میں کہا، نتاشا، مقدس تسبیح میرے گلے میں ڈال دو۔ اس نے میری بات سن کر فوراً تسبیح اٹھائی اور میرے گلے میں ڈال دی، مگر اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گوبان تیزی سے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ گوبان پہلے بھی متعدد بار خود کو مشکل میں دیکھ کر بھاگ چکا تھا، مگر اب میں اسے یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ جیسے اللہ کے نام والی مقدس تسبیح میرے گلے میں پڑی، میں بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے مقدس کلمات پڑھتا دیکھ کر نتاشا نے بھی مقدس کلمات کا ورد شروع کر دیا۔ اس سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو میرے جسم سے بندھی ہوئی رسیاں یکسر غائب ہو گئیں، دوسرا گوبان کا تحلیل ہوتا وجود دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ گوبان کوئی اور حربہ استعمال کرتا، میں نے نتاشا سے ڈنڈا لیا اور اس کو گوبان پر تابڑ توڑ برسانے لگا۔ گوبان کا سر پھٹ گیا اور اس کا پورا وجود اپنے خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر اچانک اس نے چیختے ہوئے کہا، حسن شاہ، بے شک تم مجھے مار دو، مگر میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ مستقبل میں نئی ظلمات کی سرزمین بنے گی اور ایک نیا عظیم و شان طلسم ہفت ہیکل معرض وجود میں آئے گا۔ گوبان،
اب تو ویسے بھی تم جیسے ابلیس پرستوں کے کئی عشرت کدے ہیں، جہاں وہ اپنے منحوس آقا شیطان مردود کو خوش کرنے کے لیے شیطانی کام کرتے ہیں اور معصوم انسانوں کو بھٹکاتے ہیں، مگر بقول تمہارے مستقبل میں ظلمات کی نئی سرزمین ایجاد ہوگی اور نیا عظیم و شان طلسم ہفت ہیکل وجود میں آئے گا، تو تم بھی میری بات غور سے سن لو۔ خیر و شر کی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب بھی مستقبل میں ظلمات کی نئی سرزمینیں ایجاد ہوں گی اور نیا ہفت ہیکل وجود میں آئے گا، تو اس وقت مجھ جیسے گناہگار اور عابد بابا جیسے عظیم مرد قلندر بھی پیدا ہوں گے اور ابلیس پرستوں کی کالی طاقتوں سے ٹکرا جائیں گے۔ ڈنڈا مسلسل برسنے سے گوبان کا سر پھٹنے لگا۔ پھر اچانک گوبان کے منہ سے آخری اور دل دہلا دینے والی بھیانک چیخ خارج ہوئی اور اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ گوبان کے مرتے ہزاروں برس سے ظلم و بربریت کا راج کرنے والی ہولناک سرزمین طلسم ہفت ہیکل کا آخری ساحر بھی جہنم واصل ہو گیا تھا۔ گوبان کے مرتے نتاشا روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر راہداری میں مکمل تاریکی تھی، اسی لیے ہم احتیاط سے راہداری سے گزر کر سیڑھیوں پر پہنچے اور سنبھل کر سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ ابھی ہم دونوں غار میں تھوڑی آگے بڑھے تھے کہ اچانک وہی منحوس ہولناک طلسماتی ڈھانچے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لیے شور مچاتے ہماری طرف بڑھے۔ نتاشا دہشت ناک منظر دیکھ کر زور سے چیخی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور ہم دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے، مگر سیڑھیوں پر نیا دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر میں خوف و حیرت سے اچھل پڑا۔ سیڑھیوں سے وہی قبر والا ڈھانچہ نیچے اتر رہا تھا، اس کے پورے وجود کو آگ لگی تھی۔ دہشت ناک منظر دیکھ کر نتاشا نے زور سے چیخ ماری اور خوفزدہ ہو کر اپنا چہرہ میرے سینے سے لگا دیا۔ جلتی ہوئی مشعلوں سے پراسرار غار روشن ہو چکا تھا۔ نتاشا کو خوف سے لرزتے دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ خوف سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ میں اس کو تسلی دینے لگا، حالانکہ میری اپنی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ دونوں طرف سے ہولناک ڈھانچے ہمارے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے نتاشا کو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہولناک ڈھانچے ہمارے نزدیک پہنچتے، ہم دونوں نے مقدس کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی ہم نے مقدس کلمات پڑھنے شروع کیے، طلسماتی ڈھانچے دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہونے لگے۔ اچانک غار زور زور سے ہلنے لگا۔ مجھے جھٹکا لگا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بازو کو پکڑ کر زور سے جھٹک دیا ہو۔ میں گڑبڑا کر نیچے گرنے لگا، مگر فوراً سنبھل گیا۔ پھر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں اس وقت عابد بابا کی بستی میں موجود تھا۔ میرا ہاتھ بدستور نتاشا کے ہاتھ میں تھا۔ میں اور نتاشا حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ بابا کا گھر نزدیک ہی تھا۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے ناصر کی آواز سنائی دی، حسن شاہ مبارک ہو، تمہیں تمہاری بیوی مل گئی۔ گوبان کے مرنے کے ساتھ ہی وادی دہشت بھی تباہ ہو چکی ہے۔ گوبان کے مرنے اور طلسم ہفت ہیکل کے تباہ ہونے کے بعد اب اس کے تمام ساحر بھی جہنم واصل ہو چکے ہیں اور اب تم کالی طاقتوں کے سحر سے آزاد ہو چکے ہو۔ واقعی تم خوش قسمت اور بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو کہ وادی دہشت کی ہولناک اور ڈراؤنی سرزمین پر ہمت نہیں ہاری، اور یہ بھی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم عین وقت پر اپنی بیوی کے پاس پہنچ گئے۔ اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہیں جیل میں قید کرنے والا پولیس افسر مر چکا ہے اور تمہارے والدین کے قتل والا کیس ختم ہو چکا ہے۔ تم بغیر کسی خوف کے اپنے شہر جا سکتے ہو۔ یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ اس لیے میں تمہیں اتنا بھی بتا دوں کہ تمہاری بیوی کے والدین یعنی تمہارے خالو اور تمہاری خالہ تمہاری اور اپنی بیٹی کی اچانک گمشدگی پر بہت پریشان ہیں، اور اتنا بھی سن لو کہ ڈنڈے اور تسبیح کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کی دونوں چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو عابد بابا کی نصیحت بھول جاتے ہو، حالانکہ میرے پیر و مرشد نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر اور خاص کر نماز ہرگز نہیں چھوڑنی، مگر تم ہر مشکل وقت میں ان کی نصیحت کو بھول جاتے ہو۔ مگر مجھے یقین ہے کہ اب تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ اور ہاں، تمہیں اتنا بھی بتا دوں کہ تم کالی طاقتوں کے سحر میں پھنس کر مسلسل ہفت طلسم کا شکار رہے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ٹرین کے اس منحوس سفر سے لے کر اب تک تم پورے 7 ماہ کالی طاقتوں کے عطاب کا شکار رہے ہو، اور اب میری طرف سے تم دونوں کو نئی زندگی مبارک ہو۔ اچھا دوست، خدا حافظ۔ ناصر کی آواز ختم ہو گئی۔ میں نے نتاشا کو دیکھا تو وہ ابھی تک حیرت سے بستی کو دیکھ رہی تھی۔ حسن، ہم اس ہولناک غار سے یہ اچانک کہاں آ گئے؟ نتاشا، تم اب ان چیزوں کو نہیں سمجھو گی، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں عبداللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نتاشا میرے ساتھ چلنے لگی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کچھ دیر بعد عبداللہ نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عبداللہ کے سر پر امامہ بندھا تھا اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ پہلے تو عبداللہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے لپٹ گیا۔ مختصر یہ کہ میں نے نتاشا کو پانے کے بعد اگلے دن اسے اپنے اوپر پیتے تمام ہولناک واقعات سنا دی، اور عبداللہ، راشدہ، عابد بابا اور ناصر کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا۔ نتاشا بولی، حسن، میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، تم نے میری خاطر اتنے عذاب جھیلے ہیں۔ نتاشا،
تم نے بھی تو میری جان بچائی تھی. اگر تم اس وقت گوبان کو ڈنڈا نہ مارتی تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا. اس طرح میں کچھ دن عابد بابا مرحوم کی بستی میں رہا، مگر ان دنوں میں نے کوئی کوتاہی نہ کی اور نماز باقاعدگی سے پڑھتا رہا. چند دن تک ہم عبداللہ اور راشدہ کے گھر رہے، پھر میں اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے شہر آ گیا. کافی عرصے سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا گھر مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا. محلے والوں نے مجھے بتایا کہ میرے والدین کی میت کو شکر گڑھ پہنچا دیا گیا تھا. محلے والوں کے پوچھنے پر میں نے ان کو اپنی اور نتاشا کی گمشدگی کی فرضی کہانی سنا دی. اگر میں ان کو اپنے اوپر بیتے واقعات سناتا تو وہ لوگ کبھی میری بات کا یقین نہ کرتے اور مجھے پاگل اور خپتی سمجھتے. 2 دنوں بعد میں نتاشا کے ہمراہ اپنے آبائی قصبے شکر گڑھ آ گیا. یہاں خالہ جان اور خالو جان ہم سے مل کر بے حد خوش ہوئے. نتاشا اپنے والدین سے مل کر خوشی سے بہت روئی. نتاشا کو اپنے ہولناک واقعات سناتے ہوئے میں نے اپنے والدین کے دردناک قتل کا قصہ گول کر دیا تھا. اب نتاشا کو میرے والدین کے قتل کا معلوم ہوا تو وہ بہت روئی. جب خالہ جان اور خالو جی نے ہماری اچانک گمشدگی کا پوچھا تو میں نے ان کو بھی فرضی کہانی سنائی. میں نے پہلے نتاشا کو اصل حقائق بتانے سے روک دیا تھا. پھر میں نتاشا کے ہمراہ اپنے والدین کی قبر پر گیا، ان کے حق میں دعائے مغفرت کی. میرے والدین کے فوت ہونے اور میری اچانک گمشدگی کے بعد خالو میری والد کی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، مگر میرے آنے کے بعد انہوں نے میرے والد کی زمینیں میرے حوالے کر دیں. میں شہر والے گھر کو بیچ کر مستقل یہاں رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا. آج کئی سال ہو گئے ہیں، میرے ساتھ کوئی سحر و اسرار کا ہولناک واقعہ رونما نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بچوں سے نوازا ہے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. کبھی ہم عبداللہ اور راشدہ سے ملنے ان کے پاس جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم سے ملنے ہمارے یہاں آتے ہیں. عبداللہ کے 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. بقول گوبان کے مستقبل میں ظلمات کی نئی سرزمینیں بنیں گی اور نیا طلسم ہفت ہیکل معرض وجود میں آئے گا. مگر اتنے برس گزر جانے کے باوجود میں نے کسی نئے طلسم ہفت ہیکل کے بارے میں نہیں سنا اور نہ ہی میں کسی سحر کے فسو میں گھرا ہوں. ہاں البتہ جب بھی میں اپنے ہولناک ماضی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو اپنے ماضی کے دل ہلا دینے والے دہشت ناک واقعات کو سوچ کر لرز جاتا ہوں. میں بابا کی نصیحت کے مطابق نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اور ان کے بتائے ہوئے مقدس کلمات بھی پڑھتا رہتا ہوں. غالباً یہی وجہ ہے کہ میں کسی سحر میں گرفتار نہیں ہوا، کیونکہ ایک دفعہ بابا نے کہا تھا کہ جو شخص نیک نمازی اور عبادت گزار ہوتا ہے اس سے شیطانی طاقتیں گھبراتی ہیں. میں اپنی ہولناک داستان ختم کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہر سال 25 جولائی کو ایک خصوصی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس خصوصی دعوت میں رشتہ دار، دوست احباب شامل ہوتے ہیں اور خاص کر عبداللہ اور راشدہ ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اور اس دعوت میں ہم 7 کے اہم عدد کو خصوصی اہمیت دینا ہرگز نہیں بھولتے. یہ بات آج بھی میرے لیے راز ہے کہ عابد بابا نے کس طرح خبیث سادھو رگھو داس کو جہنم واصل کیا اور عابد بابا کی وفات کس طرح ہوئی.